الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبناته وأزواجه وأولاده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأكسر المعازف. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آج جو میں نے آیت اور حدیث تلاوت کی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوت کے ساتھ ہے، مقصد رسالت کے ساتھ ہے کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے. ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، ہم جو بیان کر رہے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ان موضوعات پر کافی بیانات ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، رفتار، گفتار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، نوال، منال، عزت، عظمت، تفوق، برتری. اور حضرات علماء کرام مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے ان اقوال کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ حضرات کے سامنے جو میں نے بات کرنی ہے وہ مقصد رسالت پر کرنی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور نہایت غم سے کہنا پڑتا ہے کہ ان جیسے موقعوں پر مقصد رسالت پر بات نہیں ہوتی. کیوں؟ اس میں عمل کی بات آتی ہے، اور عمل کی جو بات آتی ہے تو عمل کرنا چونکہ مشکل ہے، لہذا اس سے ایک طرف ہو کر دوسرے موضوعات کو ٹچ کرتے ہیں. وہ موضوعات ضروری ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے اس موضوع پر بات نہیں ہوتی. کیوں؟ یہاں ہم پھنستے ہیں تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کھڑوا کھڑوا تو وہی والی بات ہے. تو ہم نے سوچنا ہے، یہ تجدید عہد ہے، یہ فکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے، کیا مقاصد تھے، اور ہم کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو آج اس موضوع پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور آیات اور احادیث کا ترجمہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی پیدائش اور وفات کے متعلق تاریخ
اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت النبی، سیرت النبی، ہجرت النبی، وصیت النبی، مقصد النبی اور سیرت النبی اور جہاد النبی اور خصوصاً وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام موضوعات پر مختصر بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت کا کیا معنی ہے۔ سارے یسیرو کا معنی ہے چلنا۔ شرح عقود رسل مفتی علامہ شامی کی ہے، اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں کس طرح چلتے تھے، جماعتوں کو کس طرح بھیجتے تھے، افراد کو کس طرح بٹھاتے تھے، کمانڈروں کو کس طرح ترغیب دیتے تھے، میمنہ میسرہ، قلب مقدمۃ الجیش اور ساقہ، یہ کس طرح بناتے تھے، یہ ہے سیرت کا معنی۔ تو سیرت کے معنی میں جو یہ باتیں موجود ہیں اس کو بھی لوگوں نے ایک طرف رکھ لیا ہے۔ ہاں، یہ بھی سوچنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں شرکت فرمائی اور 100 جماعتوں کو کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، جو کافر ظالم جارح ہو ان سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی دفاعی دونوں جہاد کی۔ تو اس کے معنی میں یہ بات موجود ہے۔ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان جیسا من انفسہم ایک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ ان کے کام کیے ہیں، ان کے کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوتی کتاب، ویزکیہم، تزکیہ نفس، دل کی صفائی، ویعلمہم الکتاب، قرآن کا درس، والحکمہ، اور حدیث کا درس۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد اس آیت میں موجود ہیں۔ اور بھی مقاصد ہیں، میں 6 مقاصد بیان کروں گا۔ 5واں مقصد حدیث میں ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کو اعلیٰ پیمانے تک پہنچاؤں، لوگوں میں صبر آ جائے، اخلاق آ جائے۔ اخلاق کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ تفصیل بتاؤں گا۔ اور 6واں مقصد جو ہے وہ ہے بعثت لأکثر المعازف، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ڈھول ڈمک کے گانے بجانے، فلمیں ڈرامے ناجائز، ان آلات کو میں توڑ کے رکھ دوں۔ میں اس کے توڑنے کے لیے آیا ہوں، لأکثر المعازف۔ تو آج اللہ اور رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ہم ڈھول بجاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ سیکون اقواما یستحلون الخز والحریر والمعازف والخمور، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری، بخاری شریف میں ہے کہ ان قریب کچھ لوگ آئیں گے، کچھ قومیں آئیں گی، اور چھوٹا ریشم اور بڑا ریشم مرد کے لیے حرام ہے، وہ کہیں گے جائز، اور شراب حرام ہے لیکن وہ کہیں گے کہ جائز۔ وہ افراد یسمونہا بغیر اسمہا، کوئی اور نام رکھیں گے اس کا، نشہ اس میں ہوگا۔ کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ ما اسکر قلیلہ، جس کا تھوڑا سا، ما اسکر کثیرہ حرم قلیلہ، جس کا زیادہ نشہ لائے اور کم نشہ نہ لائے تو وہ کم بھی حرام ہے۔ کل مسکر حرام، مسلم شریف کی روایت ہے، ہر وہ چیز جو نشہ لائے
وہ حرام ہے، چاہے چرس ہے، افیون ہے، ٹھنڈائی ہے یا مختلف چیزیں ہیں. تو گانے بجانے کے آلات بھی حرام، شراب بھی حرام، اور چھوٹا موٹا پتلا ریشم وہ بھی مرد کے لیے حرام ہے. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ڈھول ڈمکے حرام ہیں. اور آج ہم اللہ رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں. قوالی میں انڈیا کے گانوں سے زیادہ گناہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد 6 میں نے مختصر بیان کر دیے. تو اس میں جو پہلی بات ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ ان میں رسول مبعوث فرمایا. تو بعثت کو اللہ رب العزت نے موضع امتنان میں ذکر فرمایا. بعثت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے. تو اس کا احسان جتلایا. کیوں؟ قرآن آیا، شریعت آئی، نبوت ملی، رسالت ملی، تو اس کو احسان جتلایا. آپ اس نقطے کو سوچیں. من انفسہم منہم کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. کیا مطلب؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، سید البشر تھے. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محمد بشر ولیس کالبشری بل هو یاقوت والناس کالحجر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یقینی بات ہے، لیکن ہمارے جیسے نہیں. بل هو یاقوت والناس کالحجر، وہ یاقوت ہیں، یاقوت کا پتھر، اور عام لوگ عام پتھر ہیں جو زمینوں پر ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے. انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بے شک میں تمہارے جیسے بشر ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحی الی، کہ میری طرف وہی ہوتی ہے، تمہاری طرف وہی نہیں ہوتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی ہوتی ہے، لہذا وہ معصوم، اور ہماری طرف وہی نہیں ہوتی، ہم گناہگار. فرق. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اذان میں، کلمے میں، نماز میں آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلا مقصد کیا بیان فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کتاب. ہم انگلش پڑھتے ہیں تو اس کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح کرتے ہیں. رائٹنگ، ڈاکٹر، کالونی، یورپ، امریکہ. ہاں، لیکن قرآن کی سپیچ اور سپیک بھی عرب کی طرح. اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن انگلش کی سپیچ اور سپیک تو ہم کریں گے انگریزوں کی طرح، لیکن قرآن کی سپیچ اور سپیک اردو، پشتو، پنجابی میں. الحمدللہ رب العالمین، یہ تو غلط ہے. الحمدللہ رب العالمین، عین، قاف، ثا اور ذال میں زبان کا سر اوپر دانتوں کے ساتھ. ذالک ثم حا الحمد، را قاف قلوبہم، حا الحمد، صاد صراط الذین، طا الذین. مد. قرآن کا صحیح پڑھنا واجب اور فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. لوگ کہتے ہیں ایمان کے بعد نماز کا، ایمان کے بعد نماز کا مسئلہ ہے، ایمان کے بعد نماز کی باری ہے. نہ، ایمان کے بعد تجوید کی باری. کیوں؟ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی تجوید اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کس طرح نماز پڑھیں گے؟
لہذا قرآن کی تجوید ہر مرد عورت سیکھیں. میری ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ کے اندر میں نے 2 کلپس ڈالے ہیں، www.islaminpak.info. اس کو آپ کھولیں، اس میں تجوید کے 2 کلپس ہیں، وہ آپ روزانہ 10-10 منٹ اس کے سامنے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی. سیکھو گے 10 منٹ دے دو، 15 منٹ دے دو، اور 15 دن 20 دن انشاءاللہ تجوید ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر نہیں سیکھو گے 100 سال تک آپ کی تلاوت غلط. 98% عورتوں کی تلاوت غلط ہے، 96% مردوں کی تلاوت غلط ہے. تو قرآن صحیح پڑھیں. نبی علیہ السلام کے آنے کا یہ مقصد ہے. تقریریں کرتے ہیں، اور مجھے تو ایک اور حیرانگی ہوتی ہے، بعض علماء کرام چیخیں بہت مارتے ہیں. اگر آدمی بے پردگی پر بولے اور اسی طرح جہاد پر بولے یا کسی گناہ سے لوگوں کو منع کرنا اس پر بولے، انسان کو چلو جوش آ جاتا ہے. اب بعض آسان، اللہ رب العزت عظیم ذات ہے تو چیخ مار کے اللہ عظیم ذات ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس میں غصے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کرام کو تقریریں بھی نہیں آتی. ہاں، سکون سے، طریقے سے، اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھانا ہے. اور لمبی تقریر بھی نہیں کرنی ہے. لمبی تقریر کی اور سو لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، فائدہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو تلاوت کتاب اس کو ٹھیک کرے. قرآن کی تلاوت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے، لیکن اس پر کون بولتا ہے؟ کام کی بات تو کوئی کرتا ہی نہیں. دوسرا مقصد وہ یزکیہم، نبی علیہ السلام کے آنے کا دوسرا مقصد دل کی صفائی. ہمارے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، فساد ہے، بے اتفاقی ہے، شرارت ہے، بدگمانی ہے، تکبر ہے. یہ سب کے دلوں میں ہے. جو کہتا ہے نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. سب کے دلوں میں ہے. اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اس کو دبانا ہے. محبت ہے، الفت ہے، صبر ہے، شکر ہے، عاجزی انکساری ہے، اچھا گمان ہے، عاجزی انکساری ہے. اس کو اجاگر کرنا ہے. یہ بھی سلوک اور احسان کا یہی مقصد ہے. بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا یہی مقصد ہے. بزرگ، عالم، مرشد، امام، مذہبی اسکالر کون ہوگا یہ بھی سمجھو. ہم کس عالم کے پیچھے جائیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. جس کی آواز خوبصورت ہو؟ نہیں. جو خود خوبصورت ہو؟ نہیں. جس نے زیادہ کتابیں لکھی ہوں؟ نہیں. جو میڈیا میں مشہور ہو؟ نہیں. اچھا عالم، پیر، بزرگ، مرشد، مذہبی اسکالر وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، وہ شرعی پردہ کرے، عورتوں سے اختلاط نہ کرے، اس کی بیٹی اور بہن پردہ کرے، بیوی پردہ کرے، اس کی شادی اور غمی سنت کے مطابق ہو، دین کو کاروبار نہ بنائے، کسی کی جیب پر اپنی ذات کی نظر نہ رکھے، لوگوں کو غیب کی خبریں نہ بتائے. دین یہ نہیں کہ نکاح کے پیسے اور فتوے کے پیسے اور دم کے پیسے. ہاں، اور میں نے بچے کان میں اذان دی تو 1000 روپے دے دو. استغفر اللہ. یہ دین کاروبار نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو دین کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تزکیہ، اللہ ہمارے دلوں کی صفائی فرمائے. بیس العالم علی باب الامیر، برا عالم ہے مالدار کے دروازے پر. اس کو دعوت دینے کے لیے جائے تو الگ مسئلہ ہے. امید لے کے جائے اس کی دفتر، اس کی دکان پر، اس کے دفتر پر، یہ فضول بات ہے. یہ علماء کی توہین ہے. باہر ملکوں میں جاتے ہیں، میں بھی باہر ملکوں میں گھومتا ہوں، 7-8 ملکوں میں بھی گیا ہوں. 1 گھنٹہ تقریر کے اس کے بعد چندہ دے دو جی. استغفر اللہ. کیا آپ کے ملک میں ایسے لوگ نہیں تھے جو آپ کی امداد کرتے ہیں؟ جو عالم اپنے مقام پر بیٹھ کر قرآن حدیث کا درس دے، پابندی سے دے، شوق سے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام راستے کھول دیتے ہیں. جو عالم کام نہیں کرے گا تو ادھر گھومتا رہے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہمارے یہاں صبح مشکات کا درس ہوتا ہے، رات کو قرآن کا درس ہوتا ہے. الحمدللہ 167 آدمی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. سمر کورس ہوتا ہے جون جولائی میں، 5000 افراد نے شرکت کی، وہ بھی 150-200 مقامات پر تقریباً. تو دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ راستے کھولے گا انشاءاللہ. ایک کتا دروازے پر بیٹھتا ہے، غب غب کرتا ہے، مالک اس کو روٹی ڈالتا ہے.
اگر عالم قرآن حدیث کی خدمت کرے گا، جگہ پہ ہو کے خدمت کرے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ عبداللہ مبارک بخاری مسلم کے استاد امام حنیفہ کے شاگرد وہ فرماتے ہیں کہ اس دین کو تباہ کرنے والے 3 افراد ہیں۔ ایک بادشاہ بدعمل، نمبر 2 علماء سوء جن میں وہ 10 باتیں نو جو میں نے بتا دی، نمبر 3 بدعمل پیر، نماز پڑھتے نہیں، ڈول ڈمکہ کے خواہش مند ہیں، عورتوں سے اختلاط کرتے ہیں، چوفہ کوفہ کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ہاں نہ پردہ ہے اور پیسے ہیں بوری میں ڈال رہے ہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو پیری مریدی بھی حق ہے، ہاں نیک علماء کرام بھی ہیں، اور امام عادل، 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ایک وہ بادشاہ جو عدل و انصاف والا ہو۔ دیکھو کتنی فضیلت ہے، بادشاہ نیک، اچھا عالم اور باعمل مرشد، ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن سب 2 نمبری ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو جو چیز بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اس کا 2 نمبر زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ ہیرا ہے، کم ہے، 2 نمبر زیادہ ہے، پھر سونا، پھر وائٹ گولڈ اور چاندی، پھر چلتے جائیں، 2 نمبر زیادہ اور مہنگا اور کم۔ جو چیز سستی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ روحانیت کے باب میں مہنگی ذات اللہ رب العزت کی تو ایک ہے۔ دیکھو اللہ کی ذات ایک ہے، تو کتنے لوگوں نے جھوٹے معبود بنائے ہوئے بت، 2 نمبر۔ دیکھو اللہ ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، عزت و ذلت کا مالک، کامیابی اور کمرانی کا مالک وہی اللہ ہے۔ صحت دینے والی ذات، عزت دینے والی ذات اس کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسی اللہ کی عبادت کریں، اسی اللہ کے ساتھ تعلق لگائیں، اسی اللہ سے مانگیں، اسی اللہ سے مانگیں، اللہ کے ساتھ تعلق لگائیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق لگ گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں لگا تو کام خراب ہو۔ تو دوسرا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کیا ہے؟ تزکیہ نفس، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا۔ اللہ والے کون ہوتے بتا دیے؟ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کی عزت کو دیکھ کر جلو مت۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض مت کرو، بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی آپ کو برا لگتا ہے مت کرو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کون کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، نہ۔ معمولی میسج اور معمولی اشارے کی وجہ سے ہم عورت کی عزت کو برباد کر دیتے ہیں، اس سے معاشرے میں کوئی شادی نہیں کرتا ہے۔ خیال کرو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک آدمی 100 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے بے ریا، قبول، وہ کسی نامحرم عورت پر تہمت لگاتا ہے، اللہ اس کے 100 سال کی عبادت کو کیا کر دیتا ہے؟ جلا دیتا ہے، اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ کسی پر تہمت مت لگاؤ، کسی عورت پر، کسی لڑکی پر۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ ولا تحسسوا، کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو۔ عفوا تعفوا نساؤکم، پاک صاف رہو، تمہاری گھر کی عورتیں بھی پاک صاف رہیں گی۔ ہاں، جس آپ کی بہن، بیٹی، بیوی ہے نا، لوگوں کی بھی ہے، تو ان کا خیال کرو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ولا تحسسوا وکونوا فی اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، عورتیں بہنیں بہنیں بن کر رہیں اچھے طریقے سے۔ سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ حجرات، اس کا مطالعہ کرو تفسیروں میں، تمام مرد اور تمام عورتیں اخلاق ٹھیک کرو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی علیہ السلام کے آنے کا تیسرا مقصد قرآن کا درس، قرآن کا درس دینا چاہیے۔ علماء نماز پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، قرآن کا درس دینا چاہیے، اور قرآن کے درس میں بھی کیا کرنا چاہیے؟
قرآن کے درس میں بھی حتی الامکان اختلافی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اگر اختلافی بات کرنی ہے، کسی کا غلط عقیدہ ہے اور آپ بیان کرنے والے ہیں ان کے غلط عقیدے کو، تو بہتر یہ ہے کہ ان افراد کا، ان جماعتوں کا، ان کے سرکردہ افراد کو گالیاں نہ دی جائیں. ہاں، لڑائی جھگڑا یہ اللہ کو پسند نہیں. پیار محبت سے، طریقے سے اپنا موقف بیان کیا جائے اور اس کو قرآن حدیث سے مزین کیا جائے، نہ لیا جائے. اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ تو کرنے کی نہیں ہوتی. رفع دین امین بالجہر ہے، 20-8 تراویح ہے، اس پر لوگ لڑتے ہیں. یہ فروعی اختلافات ہیں. کافر صرف 3 ہیں: قرآن کے منکر 2، حدیث کے منکر 3، ختم نبوت کے منکر. بس شرک اور بدعات سیئہ سے بچو. سارے مسلمان ہیں. اوپر ہاتھ باندھے نیچے. نور و بشر پر لڑنا اچھی بات نہیں. حضور نور بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بشر بھی ہے. بشر ہیں ٹھیک ہے، سب مانتے ہیں. نور بھی ہے، ہدایت کے نور ہے. پوری دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی روشنی پھیلا دی. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ دے رہا ہے وہی، نبی علیہ السلام وہی تقسیم فرما رہا ہے، علم تقسیم فرما رہا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو اس بات کو آپ سمجھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کا درس عام مسجدوں میں نہیں ہے، اور جہاں ہیں وہاں اختلافی باتیں. امت کہاں جائے؟ ہماری مسجد ریلوے 7 نمبر اسکیم اقصی مسجد میں ایک جمعہ قرآن، ایک جمعہ حدیث، ایک جمعہ فقی مسائل، ایک جمعہ اسلامی تاریخ بیان ہوتی ہے. اختلافات، اخبار، قصے، کہانیاں یہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے 1 بجے جب بیان شروع ہوتا ہے پہلے سے مسجد فل ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. عام مسجدوں میں اس وقت لوگ آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کی تربیت کرتے ہیں پیار سے، محبت سے، طریقے سے، اختلافی باتوں سے بچ کر. کافر صرف 3 میں نے بتا دیے. ہاں، یہ جو اختلاف ہے 3 قسم کا اختلاف ہے. ایک تو اختلاف جو ہے وہ انتظامی امور کا اختلاف ہے. ایک جماعت کہتی ہے اس طرح کام ہونا چاہیے، ایک جماعت کہتی ہے اس طرح کام ہونا چاہیے. برا نہیں ہے. یہ اختلاف فروعی ہے، اوپر ہاتھ باندھے نیچے ہاتھ باندھے، یہ بھی بری بات نہیں. اور یہ اختلاف پیٹ کا ہے. بعض مولوی کہتے ہیں یہ چیز پیٹ والی چیز یہ اسلام میں ہے، بعض مولوی کہتے ہیں نہیں ہے. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. تو اختلافات سے بچنا چاہیے. 97.5% مسئلوں میں اتفاق ہے. ہم اختلافی مسائل کے پیچھے جاتے ہیں. امت کو جوڑنا ہے. اللہ امت کو جوڑ نصیب فرمائے. کفر ہم سے یہی فائدہ لے رہا ہے کہ ہم کو لڑوا کر ہمارے اوپر حملہ آور ہے. ہم سمجھتے نہیں. اختلاف کو ختم کیا جائے، اور اختلاف کے دائرے میں ہو، علمی حلقوں میں ہو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. والحکمہ، نبی علیہ السلام کا چھوٹا مقصد ہے حکمت، یعنی حدیث کا درس. حدیث کا درس دینا چاہیے علماء کرام کو، سیاہ ستہ سے اور مشکات شریف سے. بعض لوگ خود قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹری کی کتاب لندن والے نہیں پڑھتے ہیں، نہ وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اور عرب والے عالم نہیں ہیں. سدیس، شیخ سدیس حذیفی اور سبیل شریم، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ بڑے بڑے عالم ہیں. انہیں مدرسوں میں باقاعدہ علم کا کورس کیا ہے. عربی آنے سے آدمی عالم نہیں بنتا ہے. صرف انگلش آنے سے لندن والے ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں، نہ کنسٹرکشن انجینئر بن سکتے ہیں. اگرچہ کتابیں کس میں ہیں؟ ان کی زبان میں ہے. فن کے لیے فنی استاد ہونا چاہیے. سمجھ نہیں سمجھا؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے. اس پر بعد میں بحث کریں گے انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر. تو میں نے بتا دیا شریم سدیس کیوں پڑھے ہیں مدرسوں میں. وہ تو عرب تھے، قرآن حدیث تو عربی میں کیوں پڑھے ہیں. بعض اوقات اعلانات لگتے ہیں اسلام آباد میں، جی قرآن عربی سیکھیے اور قرآن سمجھیے. عربی سیکھیے اور قرآن سمجھیے. یہ بات غلط ہے. عربی بھی اور صرف و نحو بھی اور علم ادب بھی اور علم معانی بدیع، اس کے نام بھی لوگوں کو نہیں آتا. یہ 14 علوم ہے، اس میں مہارت کے بعد یہ چیز آتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے قرآن آسان ہے تو اللہ فرماتا ہے قرآن آسان ہے، لیکن کس کے لیے؟ ذکر ہے. ذکر کے 2 ترجمے ہیں. نمبر 1 قرآن آسان ہے حفظ کے لیے، اے للحفظ ہے.
یا قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے، جو عالم اس سے نصیحت دے لوگ لے لیں گے اور آسان ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ، تفسیر، تشریح یہ عالم کا کام ہے. اس طرح علاج ڈاکٹر کا کام ہے، یہ عالم کا کام ہے. اگر کسی علاقے میں عالم نہ ہو تو ایک عام آدمی بھی تفسیر سے پڑھ لے اور لوگوں کو کہے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اپنی تشریح نہ کرے. حدیث کی تعلیم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے. پانچواں مقصد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کو پھیلانا ہے. لوگ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے جی بیٹھ جائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہ، یہ اخلاق کا جز ہے. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی آپ سے زیادتی کرے اور آپ اس کو معاف کریں. صبر، اللہ ہمارے اندر صبر پیدا فرمائے. تقریر آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل. اور پانچواں مقصد، چھٹا مقصد جو ہے وہ ہے گانے بجانے کے آلات ختم کرنا. بعثت بمحق المزامیر بعثت لاکسر المعازف، دونوں احادیث ہیں. مجھے رباب گٹار کے تاروں کو، دھاگوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ایک روایت مجھے ڈھول ڈمک کے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ناموں کے ساتھ بجاتے ہیں. افسوس کی بات ہے کسی نے والدین کی قبر کے اوپر ڈھول نہیں بجائے، بابا جی کے سر کے اوپر بجاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. علماء کی ذمہ داری لوگوں کی تربیت کرے. وہاں سجدے لوگ کرتے ہیں، یہ شرک اور گناہ کبیرہ ہے. جھنڈا لے جاتے ہیں، بابا جی کسی پارٹی میں نہیں بزرگ. چادر لے جاتے ہیں، ان کو سردی گرمی لگتی نہیں. موم بتی لے جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں بزرگ. اور وہاں پھول ڈالتے ہیں، وہ سونگتے نہیں. نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں. چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں. تیل لے جاتے ہیں، وہ مالش کرتے نہیں. اور وہاں پر پیسے پھینکتے ہیں، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں. یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول نے فرمایا، نہ بابا جی نے کوئی کتاب لکھی یہ چیزیں لاؤ. کچی قبریں ہوں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو پکا کیا جائے. مسلم شریف. وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اس پر لکھائی کی جائے. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، یہ کہ اس کے اوپر تعمیر کی جائے. وَأَن يَقْعُدَ عَلَيْهَا، تہاوی شریف، کہ اس پر بیٹھا جائے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. عقیدے کو ٹھیک کرو. عقیدے میں شرک ہوگا، نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی. بدعت ہوگی، عمل میں بدعت، آپ کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا وضع کوثر نہیں ملے گا. تو بدعت سیئہ کون سے معلوم کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو ان باتوں کو سمجھنا ہے. اور ڈھول ڈمک کے اور گانے بجانے کے آلات جیب سے، گاڑی سے، گھر سے، دفتر سے، دکان سے ختم کرنا ہے. رات کو ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. گھروں میں سکون کیسا ہے؟ بے پردگی الگ عام ہے. ذکر کرتے نہیں، گانے سنتے ہیں دن رات، گاڑی میں، گھر میں. اٹھتے ہوئے گانوں پر ہیں، سوتے بھی گانوں پر ہیں. گھر میں برکت آئے گی؟ آٹا گھومتے ہیں، گھر کا کام کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کہ روح کی غذا ہے. نہیں، شیطانی روح کی غذا ہے. زندگی میں نے گانا نہیں سنا ہے، ڈرامہ نہیں دیکھا ہے، نہ فلم. الحمدللہ کیا بے سکون ہے؟ اس سے بچنا چاہیے. گناہوں سے بچنا ہے. یہ تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وہ حکمران صحیح چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں. کما تکونون یؤمر علیکم، جس طرح تم ہوں گے اسی کے مطابق حکمران آئیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد میں نے 6 بیان کر دی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ نے واقعات سن لیے کہ عظیم عظیم اور عجیب عجیب معجزات رونما ہوئے. عظیم عظیم. آپ کو معلوم ہے، حضرات علماء کرام سے آپ بار بار سن چکے ہیں. اور 40 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ایسی زندگی گزاری کہ صادق اور امین مشہور ہو گئے. آدمی میں 2 ایٹیکیٹس، پرنسپلز اور اصول ہونے چاہیے: سچائی اور امانت. یہ ہر جگہ کامیاب ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں تھیں. ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر نہیں ہے. صحابہ تمام دنیا میں گئے اور اخلاق سے، جہاد سے، تبلیغ سے دین کو عام کر دیا. جہاد سے حفاظت کی، تبلیغ، اخلاق اور تجارت سے دین کو پھیلایا. تبلیغ، اخلاق، تجارت سے پھیلایا. جہاد سے اس کی
جہاد سے اس کی حفاظت کی. اور ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفالٹر شو کر کے واپس آ جاتے ہیں، بھاگ کے آ جاتے ہیں. کافر کے ساتھ دھوکہ کرنا حرام ہے، کافر کا مال کھانا حرام ہے. جن شرائط کے تحت آپ کافر کے ملک میں چلے گئے، اب ان کے اصول کا خیال کرو گے، ان کو دھوکہ نہیں دو گے. کافر کا مال بھی حرام ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو گئے. ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر صدق اور امانت پیدا کریں. پھر 13 سال مکہ میں گزارے، عقیدے پر محنت ہوئی. روزہ، حج، زکوٰۃ، چھوٹی عید، بڑی عید، قربانی، شراب کی حرمت، پردے کا حکم، یہ تمام احکام مدینہ منورہ میں 10 سال میں آئے ہیں. 13 سال زیادہ عرصہ ہے، اس میں ایک بات کی محنت ہوئی. عقیدے سے شرک نکالو، اس میں توحید ڈالو. عمل سے بدعت نکالو، اس میں سنت ڈالو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ محنت ہوئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو وہاں پر 10 سال میں احکام اور جہاد کا حکم بھی آیا. بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی ہوئی، مختلف لڑائیاں ہوئی. حضور نے شرکت فرمائی اور فرمایا من مات ولم یغز ولم یحدث بنفسه مات على شعبۃ من نفاق. جس نے نہ کافروں سے جنگ کی اور نہ اس کا پکا ارادہ کیا، وہ اس دنیا سے منافق ہو کر جائے گا. تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے کہ ہم فکر کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ وصیت النبی. کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. وما ملکت ایمانکم، آپ کے جو ملازم ہیں یا نیچے لوگ ہیں، کہ آفیسر ہے، ڈی ایم ہے، ڈی جی ہے، قاری ہے، عالم ہے، جو نیچے حلقہ بگوش اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے ملازم ہیں اور اس کے تحت کام کر رہے ہیں، ذمہ داری ہے اس کی کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. لوگ ٹرک دھوتے ہیں، گاڑیاں دھوتے ہیں، کنڈکٹر جو ہوتے ہیں، جو گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں، ان بچوں کو مارتے ہیں، ملازموں کو مارتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ پیٹا، نہ جھڑکا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے. تو اونٹوں کو چرانے والے بادشاہ بن گئے. نہ مارا، نہ گالی دی. ہم سب کچھ کرتے ہیں، کام خراب ہے. ڈنڈا کلچر مدرسوں میں ختم ہونا چاہیے. اور اسکول، کالج، جتنے کالج ہیں، اسکول ہیں، اس کے اندر اخلاق کی تربیت ہونی چاہیے. مدارس میں ڈنڈا کلچر ختم ہونا چاہیے. بہت اچھی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت فرمائی، اس طرح تربیت کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. نماز کی پابندی کرو اور جو آپ کے دست نگر ہیں ان کا خیال کرو. اور کیا فرمایا؟ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن عورتوں کے ساتھ نرمی کرو. خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہوں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ. تم میں اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے ہیں، بیوی کو مارنا نہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر وہ آپ کی اطاعت کریں تو ان کے خلاف سازشیں مت بناؤ. عورتوں کے خلاف پیار سے، محبت سے، الفت سے، سلام کر کے، ہنسمکھی کے ساتھ گھر آنا ہے. بعض لوگ ایسے آتے ہیں جس طرح انہوں نے 100 قتل کیے، بس صرف وائف ایز لیفٹ بیہائنڈ، صرف بیوی رہ گئی ہے. نہیں، پیار سے، محبت سے، سلام کر کے آنا چاہیے، اچھے طریقے سے آنا چاہیے. گھر میں برکت ہوگی. دعا کے ساتھ آنا چاہیے. گھر میں اچھے سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو حضور نے وصیت فرمائی نماز. میری امت کا کیا حال ہوگا؟ حضور ہمارے لیے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، ہم بے پرواہ ہیں. 96% لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور وما ملکت ایمانکم، اور واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو،
ان کے ساتھ زیادتی مت کرو. اگر عورت اور آپ کی نہ بنے تو سب سے پہلے کام لڑائی جھگڑا طلاق یہ نہیں ہے. فعظوہن، ان کو نصیحت کرو. پھر وہجرن فی المضاجع، بستر جدا کرو، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. پھر وضربوہن، اللہ فرماتے ہیں بیویوں کو مارو. 3 مسواک، 3 تھپڑ کمر پر، 3 مسواک، بس یہ شریعت میں مار ہے. یہ جو لوگ مارتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں تمام لوگ. ٹھیک ہے نا جی. وضربوہن. اور اگر پھر بھی معاملہ نہ بنے 2 طرفہ 2 افراد بیٹھ کے ان کی صلح کرائیں. نہیں پھر 1 طلاق طہر میں دے دے. 3 طلاق اکٹھی نہ دے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو اس طریقے سے آپ نے گھر کی عورتوں کے ساتھ رہنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے، سلام کرنا ہے، الفت، محبت، صبر، شکر، عاجزی. اللہ فرماتے ہیں وعاشرون بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہو. لیکن ہم سستی کرتے ہیں. اور جو عورت پر ظلم کرے گا، بیوی پر ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ باہر اس کے حالات خراب کریں گے. آفیسر خراب ہو جائے گا، پڑوسی خراب ہو جائے گا. اللہ ظلم کا بدلہ دنیا میں لیتے ہیں. ان غریب بیچاری عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرو. ان کا وکٹ بہت کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں لاتا ہے باہر. ظلم کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے. عورت بیچاری کیا ہے؟ نہ وہ جو کراٹے اس کو آتے ہیں، نہ فلائنگ کک، نہ وہ بلیک بیلٹ ہے کہ آپ کو مارے. اس کے پاس زبان ہی ہے، صبر کرو، کوئی بات نہیں. ہاں تو ان باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کہتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اس سے مراد اس کا نخرہ اور انداز ہے. یعنی کہ عورت بری ہوتی ہے، پسلی ٹیڑھی ہے نا تب اچھی لگتی ہے. اگر وہ سیدھی ہو جائے آدمی بہو بلا لگے گا. تو اس کا نخرہ، انداز، یہ مراد ہے. یعنی کہ عورت غلط ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اہم بات جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل. آج ہمارے گھروں میں گانے بجانے اور فلمیں ڈرامے ہیں. سکون کیسے آئے گا؟ 5 وقت نماز نہیں ہے، شرعی پردہ نہیں ہے. شرعی پردہ کرو. اللہ رسول نے پردے کا حکم دیا، عمل کرو. اگر عمل نہیں ہے تو کہو یا اللہ ہماری غلطی ہے، لیکن پردے میں اللہ کے کسی حکم میں اگرچہ مگرچہ لیکن نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.